داؤد علیہ السلام جو ہیں، داؤد علیہ السلام یہ جالوت جو تھے ان کے سپاہی تھے، اور ان کے مزاج میں دو چیزیں تھیں، ایک دینے کا جذبہ تھا، ایک شکر گزاری کا جذبہ تھا۔ قرآن نے حضرت داؤد کے ساتھ شکر کو جوڑا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ قال داؤد شکر، اللہ نے داؤد کو شکر سے جوڑا ہے، اور شکر نعمت ملنے پہ ہوتا ہے۔ ان کو نعمتیں ملی، انہوں نے شکر کیا، پھر اس کو اللہ کی مخلوق کے لیے دیا۔ اس پہ اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد کو پیغمبری بھی دی اور تونگری بھی دی، اور پھر صرف داؤد نہیں، بیٹے سلیمان کو پیغمبری بھی دی، تونگری بھی دی، اور پیغمبری ایسی دی، قال رب حب لی ملکا لا ينبغي لأحد، اے مولا جو تو نے میرا ملک دیا ہے، حکومت دی ہے، تخت دیا ہے، اقتدار دیا ہے، ہواؤں پہ، پرندوں پہ، زمین کے نیچے کے جانوروں پہ، اور سمندروں کے اندر کے جانوروں پہ، اور فضاؤں کے اندر کی مخلوق پہ اللہ نے تو نے حکومت اور اقتدار دی ہے، پھر میری ایک درخواست ہے اللہ، اس اقتدار، اس حکومت کو میرے بعد دینا اور کسی کو نہ۔ قال رب حب لی ملکا لا ينبغي احد من بعدی انک انت الوہاب۔ میں گیا اپنے کالج میں اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے، بیٹا میں اس کالج میں پڑھتا تھا، اس کالج میں، تو وہاں ہمارے دور میں لیکچر ہوتے تھے، اب وہ پرنسپل تھے، بڑے خوش ہوئے اور لوگوں کو کہا کہ یہ ہمارے کالج میں پڑھتے تھے، یہ نام روشن ہوا، یہ ہوا۔ انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ مجھے اس سیٹ سے ہٹانے کے لیے بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں، مجھے بتائیں۔ میں نے یہ آیت بتا دی، رب حب لی ملکا لا ينبغي احد من بعدی اغفر لی حب لی ملکا لا ينبغي، یہ میں نے آیت بتا دی۔ میں نے کہا آپ یہ بس کھلا پڑھتے رہیں اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک جگہ کئی سالوں کے بعد مجھے ایک جگہ ملے، ایک بستی گلپور، اس سے آگے ملے مجھے، تو مجھ سے کہنے لگے آپ کا شکریہ۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے جو آیت بتائی تھی کمال ہے، مجھے ریٹائر ہونے سے پہلے تک کوئی ہلا ہی نہیں سکا، اور میرے خیال میں اگر میں یہ آیت پڑھتا رہتا ہے تو میں ریٹائر ہی نہ ہوتا۔ خود میری چاہت تھی کہ بس اب میں ریٹائر ہو جاؤں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکا، مجھے کوئی تنگ نہیں کر سکا، اور مجھے کوئی پریشان نہیں کر سکا، اور مجھے ہمیشہ راحت ملی، خیر ملی، عافیت ملی۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔